حبیب اللہ اسم قالنا اننی فی بحر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم. خواتین کے اپنے پروگرام خواتین ٹائم کے ساتھ آپ کی اپنی میزبان عظمیٰ سعدی. ناظرین اگر ہم کامیاب معاشرے کی تعریف کریں تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ جس معاشرے میں دوسرے کے حقوق جو ہیں وہ احسن طریقے سے ادا ہوتے رہیں اور فرائض بھی اپنے احسن طریقے سے ہم ادا کرتے رہیں تو اس کو ہم ایک کامیاب معاشرہ کہیں گے. اور جس دور میں انسان کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے، اس کو جدوجہد کرنی پڑے تو اسے ہم جبر کہیں گے. اور اگر حصول کے حقوق کے لیے کسی انسان کے پاس صرف دعا ہی کا سہارا رہ جائے تو ہم اسے ظلم کہیں گے. کہ ایک انسان کے پاس جب کوئی تدبیر نہ بچے کہ انسانوں کے درمیان ہونے والے معاملات اس طریقے سے ٹیکل نہ ہو پائیں تو اسے ہم حق تلفی میں شمار کریں گے. اور آج خواتین ٹائم میں ہمارا جو موضوع ہے وہ حق تلفی ہی سے متعلق ہے اور اسی حوالے سے آج گفتگو کی جائے گی. پہلے مہمان شخصیات کے تعارف سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پہلی مہمان شخصیت جامعہ کراچی میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ بہت خوبصورت، بہت سہل اور مدلل انداز گفتگو ہماری آج کی مہمان اسکالر ہیں پروفیسر جہاں آرا لطفی صاحبہ. دوسری مہمان شخصیت نعت خوانی کی دنیا کا ایک ابھرتا ہوا نام اور ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ نعت خوانی کی دنیا میں ایک باب رقم کریں گی. ہماری آج کی مہمان ثنا خواں ہیں آنسہ افضا نوید. ناظرین آج جب ہم بات کر رہے تھے حقوق سے متعلق اور حق تلفی سے متعلق تو اس میں آج ہم یہ بھی بات شمار کریں گے کہ حق تلفی سے کیا مراد ہے، حقوق اور فرائض کا باہمی تعلق کیا ہو سکتا ہے اور یہ کہ حق تلفی اس دنیا میں اس معاشرے میں کس کس طریقے سے ہم لوگوں سے سرزد ہو رہی ہے، اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیا توبہ کرنے سے حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے آج پروگرام میں گفتگو کی جائے گی اور آپ کی جانب سے بھی سوالات کا ہمیں انتظار رہے گا. اب پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں حمد باری تعالی سے. پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں آنسہ افضا نوید. سنت
ایمان دے گواہی ہم آخرت کے راہی پروردگار عالم پروردگار عالم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں خواتین ٹائم عظمیٰ زیدی کے ساتھ، اور خواتین ٹائم میں آج ہم حق تلفی کے موضوع سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسکرین پر آپ کو بھی نمبرز نظر آ رہے ہوں گے، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتی ہیں، ہم سے بات کر سکتی ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات بھی لے سکتی ہیں. ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے. پروفیسر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم اور آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور حق تلفی آج ہمارا موضوع ہے، اور سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کے لغوی معنی، لفظی معنی اور جس سے ریلیٹڈ تمام چیزیں ہیں، حق تلفی کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اچھا موضوع ہے ہمیشہ کی طرح سے. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ حقوق اور فرائض بیان فرمائے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی، کائنات کی اگر ہم کہتے ہیں کہ تشکیل انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اور اس میں اس دنیا کے اندر جو اللہ کی مخلوقات عبادت کی پابند ہیں، ان میں جن و انس دو مخلوقات شامل ہیں. ان کے اندر جو حقوق اور فرائض کا ایک نظام ہے، خاص طور پہ یعنی ہم انسانوں کی بات کریں گے، ظاہر ہے ہم اپنی بات کریں گے کہ اسلام کا معاشرتی جو نظام ہے وہ حقوق اور فرائض کا ایک نیٹ ورک ہے. ٹھیک، ایک بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے. اگر اس نیٹ ورک کے اندر یعنی کہیں شگاف آ جاتے ہیں تو وہ گویا حق تلفی ہوتی. میرا جو حق ہے وہ دوسرے کا فرض ہے، اور جو دوسرے کا حق ہے وہ میرا فرض ہے. اس طرح سے یہ چیزیں باہم مربوط ہیں. قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اور 37 میں ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن کے ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے پروفیسر صاحبہ، اس بات کو ہم تفصیلاً آپ سے جاننا چاہیں گے، لیکن ناظرین فی الوقت ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے. اس وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا.